بسم اللہ الرحمن باب التیمنی فی الوضوء والغسل۔ تیمن کہتے ہیں داہنے جانب سے شروع کرنا۔ وضو کرو تو پہلا سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالیے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیے۔ دھونے کا نمبر آئے پہلے سیدھے ہاتھ دھوئیے، بائیں ہاتھ بعد میں دھوئیے۔ پہلا سیدھا پیر دھوئیے، پھر بعد میں بایاں پیر دھوئیے۔ مسواک کا نمبر آئے تو پہلے سیدھے طرف مسواک کیجیے، سیدھے داڑھوں میں، جس کو داہنے کی طرف کے داڑھیں کہتے ہیں، پھر بائیں طرف کے داڑھوں میں کیجیے۔ گویا التیمن سیدھے طرف سے کرنا یہ اللہ کے رسول کو بے انتہا پسندیدہ ہے خیر کے کاموں میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے سیدھے جانب سے کیے جانے والے اعمال کو محبوب قرار دیا۔ کہا ان اللہ یحب التیامن، اللہ تیامن کو بے انتہا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اسی کو کہا غسل میں ہو یا وضو میں ہو، تیمن بہت ضروری ہے، یہ انتہائی برکت کا سبب ہے۔ اس لیے علماء نے ایک مطلقاً ایک اصول لکھ دیا، وہ یہ جو بھی خیر کا کام ہوگا وہ سیدھی جانب سے شروع ہوگا، داہنے طرف سے۔ جو بھی شر ہوگا وہ بائیں طرف سے، جو بھی شر ہوگا وہ بائیں طرف سے شروع ہوگا۔ جیسے بیت الخلاء آپ جا رہے ہیں، بائیں پیر رکھ کر جائیے۔ مسجد تشریف لا رہے ہیں، داہنے پیر رکھ کر آئیے۔ تو دونوں کو کیا کیا گیا؟ دونوں میں تطبیق دی گئی۔ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، دنیا میں جا رہے ہیں، بائیں پیر رکھ کر جائیے۔ آپ بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں، دائیں پیر رکھ کر آئیے، اس لیے کہ بیت الخلاء اخبث ہے دنیا کے مقابلے میں، مسجد کے مقابلے میں دنی ہے دنیا، اس لیے بائیں پیر رکھ کر جائیے۔ تو افضل کی جگہ جب بھی آئیں گے تو دائیں پیر رکھ کر آئیں گے۔ چنانچہ وضو کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا تمام ازواج مطہرات سے فی غسل ابنتی ہی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل دیا جا رہا تھا، یعنی جنازے کا غسل، تو آپ نے فرمایا ابدأنا بمیامنہا، جنازے کا غسل دیا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سیدھے جانب سے غسل دینا شروع کرو۔ ومواضع الوضوء منہا، تو وضو کے مواضع کو بھی سیدھے جانب سے کیا کرو۔ گویا جنازے کو جس وقت آپ غسل دیں گے تو ایسے موقع پر ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو سیدھے اس میں پہلے، پھر بائیں اس میں صفائی کرتے وقت، بات سمجھ رہے ہیں، یا آپ چہرہ دھو رہے ہیں میت کو تو پہلے سیدھے طرف دھلائیے، پھر بائیں طرف دھلائیے، ہاتھ بھی اسی طریقے سے۔ سوال پیدا ہوا یہاں پر زندوں کے جگہ پر مردوں کی روایت آ گئی، کیا معنی ہے؟ فرمایا جب مرحومین ہی میں سیدھے طرف کا اہتمام کرنے کو کہا گیا تیامن کا، تو بدرجہ اولا احیاء میں تیامن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت ان کو آخری ایام میں مسجد کو لایا جا رہا تھا چارپائی میں لٹا کر، تو حضرت لیٹے ہوئے مسجد کو آ رہے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے میرا پیر پہلے مسجد کی طرف داخل ہو، میرے پیر داخل ہوں۔ تو حضرت جب مسجد آتی تھی تو اپنے بایاں پیر سکڑ لیا کرتے تھے، سیدھا پیر لمبا کریا کرتے تھے جب مسجد آتی تھی۔ حالانکہ آپ کس پہ آ رہے ہیں؟ چارپائی پہ، باحیات تھے، جھولے میں ان کو لٹا کر لایا جاتا تھا، بالکل چھوٹے 30-35 کلو کے ہو گئے تھے، اور اس حال میں بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں مائک رکھ کر آپ کی واعظ و نصیحت کی درخواست کی جاتی تو اس حال میں نصیحت فرماتے تھے اپنے سالکین کو، اپنے مریدین کو۔
دعا فرماتے تھے لیٹے، اور اسی جھولے میں لٹا کر حضرت کے کئی علاقوں کے اسفار کرایا جاتا تھا۔ کس پہ لٹا کر؟ جھولے میں، یعنی ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کو چارپائی پہ لٹایا جائے، جیسا بچے کو جھولے میں لٹایا جاتا ہے ویسے جھولا ہوتا تھا، اس جھولے میں لٹا کر حضرت کو لے جاتے تھے۔ الغرض یہ جو تیامن میت کی حالت میں بھی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو۔ چنانچہ اگلی روایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ فی شأنہ، اپنے فی شأنہ کلہ، اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ کنگھی کرنے کا ہو یا چپل پہننے کا ہو یا طہارت میں ہو، سب معاملات میں آپ تیامن کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ جی باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. پانی تلاش کرنا، وضو کا پانی تلاش کرنا۔ باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو پانی تلاش کرنا وضو کے لیے، اس پر باب قائم کیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت وہ واقعہ جس کی برکت سے اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، جس پر حضرت ابو بکر کے آل کو لوگوں نے دعا دی، فرمایا اے آل ابی بکر، آپ کا حال عجیب حال ہے، جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے امت کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا وہ ہار گم ہو گیا تھا، تو اس وقت میں کہیں تلاش کیے اور وہ ہار نہیں ملا۔ بالآخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، تمام لوگ بے چین بے قرار ہو رہے ہیں، وہاں پر پانی کا علاقہ نہیں تھا، اور پھر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی، تیمم کیے، سب کے سب فجر کی نماز ادا کیے۔ ادا کرنے کے بعد جب اونٹنی کو اٹھایا حضرت عائشہ کو بٹھانے کے بعد دیکھا تو اونٹ کے نیچے ہی وہ ہار پڑا ہوا ملا۔ وہ واقعہ مشہور واقعہ، آگے بھی واقعہ آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس واقعے کے وقت ہی تیمم کی آیتیں آپ نے سنائی تھیں۔ تو فرمایا حضرت صبح فلتمس الماء، پانی تلاش کیا تمام صحابہ نے تو انہوں نے نہیں پایا، لم یوجد فلم یوجد، تو آپ نے کیا فرمایا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ اگلی روایت ہے کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پانی کی تلاشی ہوئی، پانی نہیں ملا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور معاملہ ایسا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ برتن منگایا اور برتن منگا کر اس برتن میں اپنے ہاتھ رکھ کر آپ دعا مانگی، تو لوگوں سے کہا کہ جلدی جلدی وضو کر لو۔ تو کہتے ہیں راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا پانی کے فوارے نکل رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلی مبارک سے، یہاں تک کہ آخری انسان جو سفر میں تھے وہ بھی وضو سے فارغ ہو گئے، اتنا پانی نکلا لوٹے سے جب آپ اندر ہاتھ ڈال دیے۔ تو ایک عجیب بات حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے بھی انگلی رکھ کر فوراً اس میں پانی نکلوا سکتے تھے معجزہ کے طور پر، لیکن فرمایا جب اسباب موجود ہوں
تو اسباب کا تعاون جتنا لینا چاہیے اتنا لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اسباب میں برکت ڈالے گا، مسبب الاسباب اسباب برکت ڈالے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے پانی کا فوارہ اڑنے کا، تو آپ پانی منگا کر اس میں آپ نے دم کیا یا انگلی ڈالی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اس دعا کی برکت سے معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ فوارے کی طرح پانی نکلنے لگا، تاکہ لوگ اسباب کے انکار کرنے والے نہ بنے، صرف دعا 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 کہہ کر مسبب الاسباب پر اتنا بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ اگر منکر اسباب بن گئے تو ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، گویا اللہ پر زبان حال سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے اس کو بیکار پیدا کر دیا، آپ نے اس کو تو ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اسباب اختیار کرتے تھے، پھر بعد میں مسبب الاسباب سے دعا کرتے تھے۔ جی باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والجبال وسوء الكلال وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا بلغ في إناء ليس له وضوء وغيره فتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس ومن قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. یہاں باب قائم کیا حضرت نے، باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، یہ باب ہے اس پانی کے بارے میں جس کے ذریعے سے غسل دیا جائے انسان کے بالوں کو، یعنی انسان کے بالوں کو غسل دیا ہوا پانی کا بیان۔ اب حضرت عطا فرماتے ہیں، ایک قول حضرت عطا کا نقل کرتے ہیں، کان عطا لا یرا به بأسا، یہ حاجیوں کے امیر بھی کہلائے جاتے تھے، حاجیوں کے زمانے میں مفتی الحاج مفتی الحجاز حضرت عطا ابن ابی رباح کو کہا جاتا تھا۔ تو عطا ابن ابی رباح کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، ان یتخذ منها الخیوط، انسان کے بالوں میں دھاگا بنانے سے، رسی بنانے سے، والحبال، دھاگا اور رسی بنانے سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور کتوں کے جھوٹے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور وممرها فی المسجد واکلها، اور ان کتوں کا مسجد میں گزرنا اور کتوں کا مسجد میں کھانا، اس پر کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے حضرت عطا ابن ابی رباح۔ حضرت امام زہری کا معاملہ یہ تھا، حضرت نے فرمایا اگر کوئی کتا برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے پاس اس منہ ڈالے ہوئے پانی کے علاوہ وضو کرنے کا کوئی اور پانی نہ ہو تو اسی پانی سے وضو کر لے سکتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے امام زہری۔ حضرت سفیان ثوری کیا فرماتے تھے، ھذا الفقہ بعینہ، یہی بات بعینہ، اسی سمجھ کو ذکر فرماتے اور استدلال کرتے اللہ تعالیٰ کا قول، وہ کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں کوئی پانی ہی نہ ملے سرے سے، یہاں دیکھیے ماءً سے مراد یہاں
मुतलकन माअन कहा गया है, गोया सरे से पानी ही ना मिले, चाहे कोई शर्त नहीं लगाया गया, कोई भी पानी आपको ना मिले, चाहे वो कुत्ते का झूठे का पानी हो या बिल्ली के झूठे का पानी हो या गधे के झूठे का पानी हो, कोई भी पानी आपको ना मिले तो फतयम्ममू, तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया है। ये आयत से इस्तिदलाल फरमाते हैं सुफियान सौरी और कहते हैं हाजा माउन, और ये कुत्ते का झूठे का पानी तो है। वफ़िन नफ्सी मिनहु शैउन, भाई इसमें ये अलग चीज़ है कि फ़ी नफ्सी ही, इसमें कोई भी चीज़ गैर मक़तूई तहारा बल मशकूक, तहारत को तोड़ने वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। हाँ अलबत्ता मशकूक ज़रूर है। तो यतवज़्ज़उ बिही व यतयम्मम, तो क्या करना चाहिए अगर ऐसा पानी हो जो वफ़ी नफ्सी मिनहु शैउन, उसमें कोई चीज़ शुकूक व शुबहात के सिलसिले में आपके दिल के अंदर वसवसा पैदा हो, तो आप क्या करें, आप उस पानी को इस्तेमाल करते हुए वज़ू भी कर लें और एहतियातन तयम्मुम भी कर लें। ये फरमाते हैं कौन, हज़रत सुफियान सौरी। अब कुत्ते के झूठे के सिलसिले में जो राय आप हज़रात के सामने आई, इसके बारे में चंद वजाहतें हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कुत्ते का झूठा पाक है, लेकिन जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे धोना वाजिब है, ये फरमाते हैं। अइम्मे सलासा ये फरमाते हैं कुत्ते का झूठा नजिस है, अगर वो बर्तन में मुंह डाल दे तो उसका धोना वाजिब है। नजिस होने का अइम्मे सलासा के नज़दीक जो दलील है वो क्या है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, इज़ा वलग़ फ़ीहिल कल्ब, तो आपने क्या फरमाया, तहूरु इनाई अहदिकुम, तहूरु इनाई अहदिकुम इज़ा वलग़ल कल्बु अन यग़सिल सबअ मर्रातिन, 7 मरतबा उसको धोया जाए। अगर आपके बर्तन पे कुत्ता मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धोया जाए, ये रिवायत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील क्या, कुत्ते को कैसा पाक करार देते हैं, दलील क्या है उनकी? दलील ये है कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर कुत्ते का झूठा नापाक होता तो उसे कल्ब मुअल्लम बनाने की इजाज़त भी ना होती। कल्ब मुअल्लम बनाकर उसको शिकार के लिए भेजा जाता है और वो रोकता है और उसका झूठा गोश्त के साथ लगता है, उसके दांत लगते हैं, फिर भी उसे लाने के बाद ज़ुबाह करते हैं, उसे खाते हैं और उसे खाने को हलाल समझते हैं। अगर हराम होता तो हलाल कैसा समझते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात, कुत्ते को पालने की इजाज़त है 3 लोगों को जो जंगल में घर रखते हों और दूसरे जो कल्ब मुअल्लम रखना चाहते हों, और तीसरा जो हिफाजत के लिए रखना चाहते हों। एक साहब ने सुना जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते, जैसे कि रिवायत में मौजूद है, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तसावीर। उन्होंने घर के बाहर कुत्ता बांध दिया, ये सोचा कि चलो भाई फरिश्ते मौत के भी नहीं आएंगे। तो कहा हज़रत ने, अच्छा भाई ये कुत्ते क्यों बांधे हो? कहा जी इसलिए
کہ اچھا تجھے وہ فرشتے روح نکالنے آئیں گے جو کتوں کی روح نکالتی ہیں. جو کتوں کی بھی تو موت آتی ہے یا کتوں کو نہیں آتی؟ تو کتوں کی روح نکالنے والے فرشتے بھی تو ہوں گے. یہ کہا تو لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے. اگلی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبیدہ جو اپنے حضور کے حیاتی میں اسلام قبول کر چکے تھے، ایک باندی، تو انہوں نے کہا عندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک موجود ہیں جو ہم نے حضرت انس سے پایا یا اہل انس سے پایا. فقال لأن تكون عندي شعرة، اگر میرے پاس وہ بال ہوتے تو وہ ایک بال بھی اگر ہوتا شعرة منه تو احب الی من الدنیا وما فیہا، تو وہ میرے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر. ازواج مطہرات میں کہتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، نستشفی بہا، سرکار کے بال مبارک کو پانی میں ڈال کر ہم لوگ ہلا دیا کرتے تھے اور اس کو ہم پی لیا کرتے تھے، شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. مشکاۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو آگے روایت حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ، جب آپ نے حلق فرمایا اپنے بال مبارک کا، سر مبارک کا، ابو طلحہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے سرکار کے بال مبارک کو اٹھا لیا. تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو رکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرتے تھے پانی وغیرہ میں ہلا کر. تو اس سے پتہ چلا کہ بال فی نفسہ ہی پاک ہے، اس کو رکھنا برکتاً تبرک کے طور پر پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ بال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوں تو وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. دیگر عام جو بال ہوتے ہیں وہ بال ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بال اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. جی ہاں، البتہ خنزیر کے بال وغیرہ گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دیگر جو انسان کے بال ہیں وہ بال پاک ہیں. جی باب إذا شرب الكلب في الإناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. یہی روایت ہے جو میں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ نے جو قرار دیا، اگر کتا پانی میں منہ ڈال دے یا برتن میں منہ ڈال دے اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے. اور اگلی روایت میں ہے کہ اسے 7ویں مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، سابعها بالتراب. اب یہاں 7 مرتبہ جو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، کتے کے لعاب میں انتہائی قسم کے جراثیم ہوا کرتے ہیں. تو ان جراثیم کو کس طرح ختم کیا جائے؟ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 مرتبہ دھونے سے وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں. اور عام طور پر پہلے زمانے میں جو برتن ہوا کرتے تھے وہ مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، اور مٹی کا جو برتن ہوا کرتا ہے اس برتن میں جراثیم اندر راسخ ہو جاتے ہیں، اور اس کو نکالنے کے لیے جب پہلی بار دھوئیں گے، دوسری بار دھوئیں گے، تیسری بار دھوئیں گے، دھیرے 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 وہ جراثیم نکلتے 7ویں مرتبہ مکمل طور پر. اور وہ روایت جہاں پر 7ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کو کہا گیا، وہ مکمل طور پر وہ جراثیم کے آنے جانے کا جو مسامات ہوتے ہیں باریک، اس کو بند کرنے کے لیے مٹی سے دھونے کو کہا گیا، اور
مکمل طور پر صفائی جو جڑ سے نکال دیا کریں، اس کے لیے 7ویں مرتبہ دھونے کہا گیا۔ تو اگر چاہے وہ مٹی کا برتن ہو تب بھی 7 مرتبہ، چاہے وہ اسٹیل کا برتن ہو یا کوئی بھی مادے کا برتن ہو، اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے جی۔ اور 7 مرتبہ دھونا یہ واجب ہے، طبی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی جی۔ وبه قال حدثنا اس لیے کہ کتے کے جھوٹے میں اتنا خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، انسان کے اگر بدن کے اندر وہ جھوٹا چلا جائے تو پھر کتوں کا مزاج اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، زہر چڑھ جاتا ہے، پھر اس کی آواز بھی کتے کی طرح ہو جائے گی اور اس کی زبان بند ہو جائے گی، پھر جیب باہر نکل جائے گی، بہت سارے طبی اعتبار سے نقصانات وارد ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال آپ اندازہ لگائیے کسی جانور کے کاٹنے پر اتنے زیادہ انجیکشن نہیں دیے جاتے جتنا کتوں کے کاٹنے پر 14 انجیکشنیں دیے جاتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة۔ یہ روایت ہے، آپ بنی اسرائیل کے ایک انسان نے، عورت کے سلسلے میں بھی روایتیں ہیں، مرد کے سلسلے میں روایتیں ہیں کہ اس نے دیکھا کہ یہ کتا وہ کیچڑ کی تری کو چاٹ رہا ہے پیاس کے بسبب، تو وہ بندے نے اپنا موزہ نکالا، پانی میں ڈبایا اور کتے کو پلایا، جس کی وجہ سے کتا سیراب ہو گیا۔ تو اللہ کا اس نے شکر ادا کیا، اے اللہ تیرے مخلوق میں سے آپ نے خدمت کا موقع عنایت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ تو اسی طرح فاحشہ عورت کے سلسلے میں بھی ہیں کہ اس نے پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی جی۔ وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك۔ یہ کتے کے لعاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ کتوں کی آمد و رفت مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی، ان کے آنے جانے میں آپ اور آپ کے صحابہ کسی بھی طرح پانی اونڈلنے کا کام یا پانی کی چھینٹیں مارنے کا کام مسجد کی صفائی کے لیے نہیں کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کتا سوکھا ہے، خشک ہے، ایسے موقع پر اس کے مرور سے زمین اور دیوار ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر کتا گیلا ہے اور وہ اس میں نجس پانی لگا ہوا ہے تو وہ نجس ہو جایا کرتے ہیں۔ خشک کا خشک میں لگنے سے کوئی نجاست منتقل نہیں ہوتی، تر کا خشک میں لگنے سے یا تر کا تر میں لگنے سے منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ جو مرور ہوا کرتا تھا کتوں کا آنا جانا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی کا دونوں طرف سے دروازے ہوا کرتے تھے اور کچھ دروازے ہی نہیں ہوا کرتے تھے، کتے وہاں سے گزرا کرتے تھے، اور اس کے بعد پابندی لگا دی گئی جی۔ ابھی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي سفر عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت أرسل قلبي فأجد معه قلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على قلبك ولم تسمي على قلب آخر۔ ہدایہ رابع میں آپ اس سلسلے میں تفصیل سے بحث پڑھے ہوں گے کلب معلم کے بارے میں۔ جس وقت عدی بن حاتم، حضرت حاتم تائی کے بیٹے نے جو اسلام قبول کیا، انہوں نے وہ شکاری مزاج والے تھے، جنگلات کا سفر زیادہ ہوتا تھا، شکار زیادہ کرتے تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے پوچھا کہ حضور، میں
کتوں کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلات معلوم کی تو فرمایا جب تو کلب معلم بھیجے اور وہ کلب معلم نے قتل کر دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کر جکڑ لیا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ فکل، اگر اس نے جکڑا نہیں بلکہ اس شکاری چیز کو جانور سے کچھ کھا لیا تو ہرگز تو مت کھایا کر، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روکا ہے، تیرے لیے نہیں۔ میں نے کہا قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخر، حضور میں ایک کتا بھیجتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ شکار کیا ہوا جانور کے پاس اور ایک کتا بھی پڑا ہوا ہے، اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر ہرگز وہ شکار مت کھایا کر، اس لیے کہ تو نے تیرے کتے پر تو بسم اللہ پڑھ کر بھیجا ہے لیکن دوسرے پر پڑھا کہ نہیں پڑھا، واللہ عالم۔ اس لیے شک سے شبہات سے بچنے کے لیے وہ کتا جو بغیر بسم اللہ کے آ کر اس کو روکا ہوگا بالفرض، یا تیرا کتا روکا، یہ دونوں میں کلیئرٹی نہیں، وضاحت نہیں، اس لیے آپ اس کو مت کھائیے، چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر منہ نہیں لگایا ہے تو کھا سکتے ہیں، منہ لگا دیا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے روکا ہے، اس کو ہرگز کھانا نہیں چاہیے۔